الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی کئی نشستوں سے ہم فعل ماضی پڑھ رہے ہیں۔ آج آپ کی دلچسپی کے لیے میں نے ایسے الفاظ کا چناؤ کیا ہے جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں، آپ کے سامنے لکھے ہیں۔ 4 الفاظ ہیں: توبہ، طواف، قوم اور قول۔ آپ میں سے کوئی ہے جو ان چاروں میں سے کسی ایک سے نہ واقف ہو، یا سب کے سنے ہوئے بولے ہوئے الفاظ سب واقف نہیں ہو؟ سارے کے سارے اردو میں مشتمل ہیں، ٹھیک ہو جی؟ ایک بات کہی جاتی ہے کہ عربی کا سیکھنا اردو والوں کے لیے، فارسی والوں کے لیے آسان ہے، کیونکہ الفابیٹ ایک ہی ہیں۔ عربی کے الفابیٹ اردو میں بھی ہیں، کچھ ایڈیشنل ہیں، 2-3۔ یہ فارسی میں بھی ہیں، کوئی ایک تو اس میں اضافی ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ ہمیں قرآن مجید سمجھ کے پڑھنا آنا چاہیے، اور اگر نہیں آیا تو اس میں ہماری توجہ کا قصور ہے کہ ہم نے اس پہ غور کیا۔ آج کا سیشن اسپیشل اس حوالے سے ہے کہ 4 الفاظ آپ کے سامنے لکھے ہیں۔ توبہ، جس کا معنی ہے پلٹنا، متوجہ ہونا۔ انسان جب توبہ کرتا ہے تو اپنے مالک کی طرف پلٹتا ہے، اپنے روش کو بدلتا ہے، اور اللہ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ انسان پلٹا اور اللہ متوجہ ہوا۔ تو دونوں طرف سے میننگ ایک جیسے ہیں، الفاظ بدلتے ہیں صرف۔ طواف ہم سب جانتے ہیں، ہمارے بھائی ابھی ماشاءاللہ اللہ مبارک کرے ہیں، یہ فریضہ عمرہ کا ادا کر کے آئے ہیں۔ طواف، چکر لگا۔ قوم، اس لفظ سے تو ہم سارے واقف ہیں، شاید معنی کا تھوڑا سا ہمیں ہے اس میں مغالطہ۔ قوم کا معنی کھڑے، قائم، قیام اسی سے۔ اور اگر کوئی نہ کھڑا ہو، قائم نہ ہو، تو وہ پھر قوم نہیں کہتا ہے۔ جو استراحت میں ہو، جو آرام پرستی میں چلا گیا ہو، جو غفلت میں ہو، تو وہ قوم نہیں۔ قوم تو قائم، یہ معنی بھی ہمیں آتا ہے۔ اور قول، بات۔ ہم اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں مقالہ، یہ بھی مصدر ہے، مقالہ بھی۔ یہ 4 لفظ جب آپ کے جانے پہچانے ہیں تو آئیں ان سے عربی میں جو مصدر ہیں ان کی شکل دیکھتے ہیں کیسی ہوتی ہے۔ جس کو ہم توبہ کہتے ہیں تو عربی میں اس کو کہتے ہیں التوبۃ، وہی بات ہے، توبہ، التوبۃ۔ آئے التوبۃ تو آپ پہچان لیں گے۔ طواف کو عربی کے مصدر بنتا ہے الطواف، یہ بھی آپ پہچان دیں گے۔ الطواف کہیں آئے گا تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ قوم کا مصدر ہے القوم، یہ بھی جانا پہچانا ہے، اور آئے گا تو آپ پہچان دیں گے۔ اور اسی طرح سے القول۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ مصدر تو ہم پہچان لیں گے، یہ اسم کی وہ قسم ہے مصدر، یہ اسم ہی ہوتا ہے، لیکن یہ مصدر ایسا اسم ہے جس سے باقی اسماء بنتے ہیں اور باقی افعال بنتے ہیں۔ مصدر کہتے ہی اس چیز کو ہیں جس میں سے کچھ نکلے اور چیزیں نکلیں۔ تو اس سے کیا نکلتا ہے؟ اسماء بھی نکلیں گے اور افعال بھی نکلیں گے۔ چونکہ ہم فعل سیکھ رہے ہیں تو آج ہم اس سے فعل نکالنا سیکھیں گے۔ جب اسماء بھی ہوں گے پھر ہم اس سے اسماء نکالنا سیکھیں گے، اسی مصدر۔ اور زبان میں ہوتے ہی اسم فعل حرف ہیں، تو حرف تو نہ کسی سے نکلتا ہے، نہ کچھ اس سے نکلتا ہے، نہ اپنا معنی دیتا ہے جب تک وہ اسم اور فعل کے ساتھ جڑے ہیں۔ تو آئیے اس سے ماضی نکالتے ہیں۔ ان سب سیغوں سے ہم ان الفاظ سے ماضی نکالتے ہیں۔ یہ وہی سبق ہے جو آپ نے پچھلی دفعہ یہاں پہ پڑھا ہے، تو اس کی اسائنمنٹ اگر آپ بنا کے لائے ہوتے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو جو لے آئے ہیں ان کو یقیناً اس سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ التوبہ سے ماضی بنا تابہ۔ ایک شخص جس نے توبہ کی، اور اگر 2 شخص ہوں تو
تو یہ صرف ایک الف کا اضافہ ہوگا، یہ بن جائے گا تابا. اگلا اگر زیادہ ہیں تو پھر بن جائے گا تابو. اچھا اب آپ نے کہا الف بھی ہے، کیا الف ہے کہ نہیں؟ اچھا اس میں الف ہے جو کہ لکھنے میں ہے، پڑھنے میں نہیں. چھوڑا میں نے اس لیے ہے کہ آپ کی اسائنمنٹ جمع کرا دو، والوں نے بھی چھوڑا ہے تاکہ ان کی اصلاح ہو جائے، آئندہ نہ وہ چھوڑے. یہ الف، یہ میں نے جب اسائنمنٹ چیک کی تو یہ الف نہیں تھا، تو اب یہ ہے کہ وہ اپنا الف شامل کر دیں. اور جو نہیں لائے اسائنمنٹ وہ بھی فکر کریں، جمع کرائیں تاکہ تصحیح ہو جائے چھوٹی چھوٹی. ہاں آگے چلیں. طواف، اس سے کیا بنے گا جی؟ ماضی. طافا، اور دو نے طواف کیا، طافا، اور سب نے کیا طافو. اب اس میں الف پڑھا نہیں جا رہا لیکن ہم لکھیں گے یہاں. یہ واو الف بتاتا ہے کہ جمع ہے، یہ جمع کی علامت کے طور پہ آتا ہے واو. اور یہ الف جو اکیلا الف ہے یہ بتاتا ہے کہ دو، لیکن فعل میں جمع استعمال ہوگا، ماضی میں. القوموں سے جو ماضی بنا وہ بنا کاما، اور دو کے لیے آئے گا کاما اور کامو. پھر الف ڈالیں گے کامو، اور یہ بنے گا قالا، اور یہاں پہ دو کے لیے آ جائے گا قالا، اور یہاں آ جائے گا قالو. الف پڑھا نہیں گیا لیکن لکھا جائے گا قالو. اب یہ میں نے صرف واحد، مذکر، غائب، مثنیٰ اور جمع، یہ تین صیغے میں نے لکھے ہیں. باقی کتنے بچے 14 میں سے 11 وہ آپ کر لیں. ٹھیک ہے چلیں ایک میں سے میں آپ کی ریہرسل کرا دیتا ہوں. کالا سے آ جائیں، اس سے ہم ماضی کی گردان بنا دیتے ہیں. اور میرے ساتھ آپ آواز ملائیں، میں لکھتا جاتا ہوں، آپ بھی بولتے جائیں، اور پھر آپ اس کو جا کے لکھ لیں ایک کاغذ پہ خوبصورت کر کے. جمع نہ بھی کرائیں، اپنے پاس ہی رکھیں، کیونکہ جب بھی کوئی ماضی کی بات ہو اپنی گردان نکالیے گا. جہاں بھی کوئی ماضی پڑھا رہا ہے نا، کوئی بھی کتاب ہے، کوئی نیٹ پہ آپ دیکھتے ہیں، اپنی گردان سامنے رکھ تو آپ کو ساری گردانیں یاد ہوئی، کیونکہ پیٹرن یہی ہے. قالا، کالا، کالو، اور اگلا صیغہ کیا ہوگا؟ قالت، اور اس میں آ جائے گا قالتا. قالتا، یہاں آ جائے گا قلنا. اب قلنا کے بعد جو ہے یہ لام ساکن ہی چلے گا. اگلا آئے گا، کیا آئے گا؟ قلتا. قلتا، قلتما، قلتم. ٹھیک ہو گئے. اور مؤنث کے صیغے حاضر کے کیا ہوں گے؟ قلتی، قلتما، قلتم. یہ اب آپ خود کر رہے ہیں. ماشاءاللہ، لا قوت الا باللہ. ہم سیکھ چکے ہیں یہ ماضی کی گردان. اور جو متکلم ہے اس میں واحد کا صیغہ ہوگا قلتو، قلنا. اب ذرا قلتو کا ترجمہ کر دیں. میں نے کہا، اور قلنا کا ترجمہ ہم نے کہا. اچھا یہ جو شکلیں بدل بدل کے آئی ہیں نا، یہ شکلوں کا بدلنا علم الصرف کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے کے عمل میں آسانیاں عطا فرمائے، اور آپ کا آنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء.